2013 کے بعد جب سی پیک کا چیز ہوئی تو یہی بلوچ انسرجنسی جو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہماری ریسورسز کی اکنامک کالونائزیشن ہو رہی ہے. شروع سے ایف سی کی ڈپلائمنٹ, آرمی کی ڈپلائمنٹ اینڈ مسنگ پرسنس, یہ سارے ایشو سیکورٹی کے پرانے ہیں, لیکن سی پیک کے بعد یہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ سی پیک سے سیکورٹائزیشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. فرسٹ آف آل وی شوڈ نو کہ یہ ففتھ راؤنڈ آف انسرجنسی ہے بلوچستان, جو 2006 میں انفارچونیٹلی شروع ہوئی اکبر بگٹی کی ڈیتھ کے بعد. اس سے پہلے 48 میں 58, 59, 63 سے 69 تک, 73 سے 78 تک انسرجنسی بلوچستان میں رہی ہے. دس از دا ففتھ راؤنڈ. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم بلوچستان کی انسرجنسی کو میں کانفلکٹ ایکو سسٹم ایسے کہتا ہوں, دس ایکولوجیکل بیک اپ کہ یہ ایک میڈیم ہے, اس میں بہت سارے ایکٹرز ہیں, اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں لائک اس میں ایف سی ہے, پولیس ہے, بلوچستان لیڈیز ہے, آرمی ہے, پھر انسرجنٹ گروپس ہیں جس میں بی ایل اے ہے, بلوچ لبریشن آرمی, بی آر اے ہے, بلوچ ریپبلکن آرمی. اس کے علاوہ اس میں انٹرنیشنل جہادسٹ ہیں اسلامک اسٹیٹ مثال کے طور پہ. پھر اس میں پورس بارڈرز ہیں, بلوچستان کے ساتھ ایران اور افغانستان کا پورس بارڈر ہے, اور یہ نارکوٹکس منی ویپن اور لاجسٹک سپورٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ سب اس میں مختلف ایکٹرز دے کلیبریٹ, دے ٹرائی کہ وہ ایج میں, اس لیے یہ کانفلکٹ ایکو سسٹم ہے. بلوچستان کی کسی بھی انسرجنسی کو, اور لیٹسٹ پہ ہم بات کریں گے فوکس میں اپنا اس طرح, اگر آپ اس کو براڈلی بہت سمپلیفائڈ ورژن میں کہیں تو جو بلوچ گریونسز ہیں ان کے تحفظات ہیں وہ 3 میجر ڈومینز ہیں اس کے. ایک پولیٹیکل ہے, ایک سوشل اکنامک ہے, اور ایک سیکیورٹی ہے. پولیٹیکل میں فردر آ جاتا ہے پروونشن اٹانومی, نیشنل آئیڈینٹی, اور اب انہوں نے انڈیپینڈنس اس میں شامل کر دیا یہ بلوچ انسرجنٹس نے. سوشل اکنامک از گوادر. سی پیک سے پہلے بھی گوادر پورٹ کے بارے میں تحفظات تھے بلوچ نیشنلسٹ کو, سی پیک کے آنے سے پہلے بھی, اس ایگریمنٹ سے پہلے بھی. دوسرا سوشل اکنامک میں انرجی ریسورسز ہے اور ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, اور جو رائلٹی ہے نیچرل ریسورسز کی پروونسز کو, وہ ہے, یہ سوشل اکنامک ہے. اور تیسرا ہے سیکیورٹی. اچھا, سیکیورٹی کے بھی شروع سے ایف سی کی ڈپلائمنٹ, آرمی کی ڈپلائمنٹ اینڈ مسنگ پرسنس, یہ سارے ایشو سیکیورٹی کے پرانے ہیں, لیکن سی پیک کے بعد یہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ سی پیک سے سیکورٹائزیشن کا بہت زیادہ عمل دخل ہے سی پیک کے آنے کے بعد سے. تو یہ 3 براڈ کیٹیگریز ہیں. دو 2013 کے بعد جب سی پیک کا چیز ہوئی تو یہی بلوچ انسرجنسی جو چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہماری ریسورسز کی اکنامک کالونائزیشن ہو رہی ہے, اور چائنا پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے بلوچستان کے ریسورسز کو پلنڈر کر رہا ہے. حالانکہ یہ مسکنسیپشن تھی, بلوچستان میں ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی اور اس سے ہونی تھی اور ڈیولپمنٹ, لیکن انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا, اور اس نیریٹو کو ظاہر ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے بہت ہوا دی, اور اس نیریٹو کو بہت پھیلایا اور اس کو ایک ریئلٹی کر کے دکھایا. اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف پاکستان کے جو انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے اس نیریٹو کو بڑھا چڑھا دیا. اسٹیٹ آف پاکستان کے اپنے کمزوریاں ہیں. سندھ کی مثال کے طور پہ یہ حق دو تحریک گوادر میں 2021 میں شروع ہوئی, مولانا ہدایت الرحمان کے OMB ہیں, تو گوادر کے لوگوں کو تو اپرنٹلی کوئی فائدہ نہ ہو سکا گوادر کی ڈیولپمنٹ سے, مطلب پینے کا صاف پانی تھا, پھر ان کی کوئی لیونگ کنڈیشنز کا تھا, تو انہوں نے اس وجہ سے انہوں نے حق دو تحریک شروع کر دی. تو ڈیولپمنٹ جو ہے, جو لوکل لوگوں کی آسودگی ہے, وہ صرف ریٹورک میں نہیں ہونی چاہیے, وہ ہوتی بھی نظر بھی آنی چاہیے, جو کہ نظر نہیں آ رہی. اس وجہ سے انہوں نے فوکس کر دیا سی پیک پہ.
کہ جی ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. اور بتدریج ان کے یہ چائنیز انٹرسٹ اور چائنیز جو نیشنلز وہاں پہ کام کر رہے تھے, سیکورٹی فورسز جو ہم کو سیکورٹی فراہم کر رہی تھی, ان پہ حملے بڑھتے گئے. اور اب ان میں بہت انٹینسٹی بڑھ گئی ہے ان کی, ان حملوں کی. اور وہ پھر آؤٹ آف پروونس بھی شروع ہو. ہمیں یاد ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں سوسائڈل ایک بلوچ خاتون نے ان کے حملہ کیا, تو وہ آؤٹ سائڈ دا پروونس بھی شروع ہو گئے. پچھلے مہینے لیو جنچاؤ پاکستان آئے ہوئے تھے, ایک سینئر وزیر ہیں کمیونسٹ پارٹی کے, اور ایک فارن منسٹری کی رن میں بھی تھے, اور ایک بڑے قریبی ایسوسیٹ ہیں پریزیڈنٹ شی کے. انہوں نے 3 باتیں بتائیں. اسینشلی انہوں نے کہا کہ سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے سی پیک پروگرس نہیں کر رہا, اور چائنیز کمپنیز کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے فردر انویسٹمنٹ میں. اور جو چائنیز انشورنس کمپنی وہ انشورنس نہیں کر رہی ہے پاکستان میں کسی بھی چائنیز کمپنی جو پروجیکٹ لانچ کرنا چاہیں گی. تو لیک آف کانفیڈنس ڈیو ٹو سیکورٹی, دس واز ٹاپ آف دا لائن. سیکنڈلی پولیٹیکل ڈس ہارمونی واز سیکنڈ پوائنٹ. اور تھرڈلی انہوں نے کہا کہ یونیفائڈ اسٹریٹجی بنائے جس میں نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں ان فیور آف سی پیک. ظاہر ہے ایک وہ یہ ہے کہ پچھلے 8-10 سال میں ایک بہت پولرائزیشن ہو گئی ہے سی پیک کے حوالے سے. کچھ گورنمنٹس نے ماضی میں کوشش کی یہ ایڈریس کرنے کی. مثلا 18th امینڈمنٹ واز ویری گڈ, اور اس پہ میں ایک اس کی کلاز یہ تھی کہ جو پروونسز ہیں وہ 50% اونرشپ ہوگی ان کی پروونشل ریسورسز میں, جو ان کی ٹیریٹری میں ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورسز میں 50% اونرشپ ہوگی. اس کا سب سے زیادہ فائدہ بلوچستان کو ہونا تھا کیونکہ وہ بیٹر رائلٹی فیڈریشن سے نیگوشیٹ کر سکتا ہے اس 18th امینڈمنٹ کے بعد. لیکن یہ 18th امینڈمنٹ کی یہ کلاز امپلیمنٹ ہی نہیں. اور یہ میاں رضا ربانی نے چیئرمین سینٹ اپنے آبزرویشن میں لکھا کہ یہ 2018 میں کہ یہ کلاس امپلیمنٹ نہیں ہوئی پریکٹیکلی, تو بلوچستان کو تو فائدہ نہیں ہوا. ڈاکٹر مالک بلوچ جب چیف منسٹر تھے, میں ان کا نام لے رہا ہوں, تو وہ بلوچ سیپریٹسٹ جو بلوچ لیڈر ان ایگزائل ہیں جیسے خان آف کنات اور براندا بکٹی, وہ ان کو انگیج کر رہے تھے ڈائلاگ میں. اور بہت حد تک یہ تھا کہ شاید یہ دونوں پاکستان آ جائیں گے اور گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے اور مین اسٹریم پالیٹکس میں آئیں گے, اور یہ بہت ہی اچھا اسٹیپ تھا. لیکن ان کے جانے کے بعد یہ ختم ہو گیا. جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ڈائلاگ ہے, جو انگیج کرنا ہے, وہ تمام پولیٹیکل گروپس کو جو پیسفل ہے انہیں ڈائلاگ کرنا چاہیے, انہیں انگیج کرنا چاہیے. اب ہم مہنگ بلوچ کو وطن BLA کے ساتھ یا بلوچ یا کسی بھی انتہا پسند تنظیم کے ساتھ جوڑ دینا انلیس کہ کوئی پروون ایویڈنسز ہوں, یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, آف کورس ود دا بیکنگ آف دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ود دا بیکنگ آف دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز. اور یہ مسنگ لنک ہے, یہ مسنگ لنک ہے. اب آپ دیکھیں ہم 2 تحریک کے جو سربراہ تھے وہ اس وقت MP ہیں, اور وہ فلور آف پارلیمنٹ میں اپنے گریونسز بتاتے ہیں. وہ ہم 2 تحریک کے جیسے میسو قسم کے پروٹیسٹ ہو رہے تھے وہ ختم ہو گئے بیکاز وہ ایک مین پولیٹیکل سین کا حصہ بن گیا اس وقت, اور یہ بہت بہتر بات ہے. تو اسی طرح تمام جو پیسفل بلوچ ہیں, دیکھیں ہمارے انفارچونیٹلی مسئلہ یہ کہ ہم ریٹورکس بہت زیادہ ہیں, بڑے بلند بانگ لاوے ہیں, باتوں میں ہم بہت شیر ہیں لیکن عملاً زیرو ہیں. آپ عملاً بھی کر کے دکھائیں نا. مطلب یہ تو ہم بہت سنتے ہیں کہ جو ہتھیار ڈال کے ہم سے بات کرنا چاہیں ہم تیار ہیں, تو جس نے ہتھیار ابھی اٹھائے نہیں ہے آپ اس سے تو بات کر لیں. ڈالنے والا تو بعد میں آئے جس کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, اور ان کو ریلیٹ کرنا, مس انفارمیشن کمپین سوشل میڈیا پہ کرنا, میرا خیال ہے یہ ایک نامناسب چیز ہے. اور ڈسینٹ جو ہے وہ کرائم نہیں ہے, اختلاف رائے کرائم نہیں, اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے انلیس کہ آپ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کریں.
وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی. تو بالکل ان کو انگیج کرنا چاہیے, ان سے ڈائلاگ کریں. اور یہ جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے, یہ کرنٹلی, یہ پہلے بھی بہت بڑا ایشو تھا اور اب بھی یہ ایک سویئر ایشو ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس ایشو کو تمام مقتدر حلقوں کو بیٹھ کے اور لوکل بلوچ لوگوں سے انگیج کرنا چاہیے ان میں, اور اس کو جلد از جلد اس کا حل نکالنا چاہیے. یہ ایک سور پوائنٹ ہے وچ نیڈس ٹو بی ایڈریس, اور اگر یہ ایڈریس ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ باقی مسائل جو ہیں ان میں بھی بہتری آئے گی, باقی چیزوں کے کو ایڈریس کرنے میں بھی. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ, پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.